السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست شاہزیب رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دنیا و آخرت۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج ہماری بک ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول کی قسط نمبر 26 ہے، اور آج کا ہمارا پہلا مضمون ہے دینداروں کے لیے لمحہ فکریہ۔ افسوس کہ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ آج ہم شریعت و سنت کے مطابق ظاہر تو بنا لیتے ہیں، مگر گھر کے اندر جا کر اتنا آگ بگولا بنے ہوتے ہیں کہ بیوی بیچاری سہمی ہوئی ہوتی ہے اور ہم اس کو دینداری سمجھتے ہیں۔ ہم باہر بڑے واعظ ہوتے ہیں، بڑے عالم ہوتے ہیں اور بڑے فقیر ہوتے ہیں، مگر گھر میں بیوی خون کے آنسو رو رہی ہوتی ہے۔ یہ دینداری بھلا کس کام کی کہ زندگی کے ساتھی تک دین نہ پہنچا سکے۔ اس لیے کئی لوگوں کو دیکھا کہ باہر وہ کتنے دیندار ہوتے ہیں، مگر گھر میں ان کی بیوی بد دین بن رہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ان کی شخصیت کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ فقط ان کے پاس کال ہوتا ہے، حال نہیں ہوتا۔ باتیں دین کی بڑی کرتے ہیں مگر گھر میں دین پر عمل نہیں کرتے۔ اس لیے دینداروں کی بیویاں ہرگز اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھاتی، بلکہ دین سے متنفر کر دیتی ہیں۔ جب وہ خود نفرت کرتی ہیں ایسے بندے سے جس کے پاس دین کی باتیں تو بہت ہیں مگر اس کے پاس اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر بیوی کو بچوں کے سامنے ڈانٹ دینا، بیوی کو بے عزت کر دینا اور اس کی عزت نفس کو مجروح کر دینا جیسے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اگر گھر میں ہم اس طرح رہیں گے تو پھر اس طرح گھر میں دین نہیں آئے گا۔ باہر ہم ساری دنیا میں دین پھیلا پائیں گے مگر گھر میں دین داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے خاوندوں کو چاہیے کہ وہ نبی علیہ السلام کی ان مبارک سنتوں کو پلے باندھ لیں۔ اللہ کے محبوب گھر کے اندر محبت و پیار سے رہتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ گھر کے اندر دین اتنا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری عائشہ تو آدھا دین ہے، یعنی آدھا دین جو باہر کی زندگی سے متعلق تھا صحابہ نے سمجھا، اور آدھا دین جو ازدواجی زندگی سے متعلق ہے وہ دین میری بیویوں نے سیکھا اور انہوں نے امت تک پہنچایا۔ تو جب انسان بیوی کو ایسا پیار دیتا ہے تو یوں سمجھے کہ بیوی پھر آدھا دین بن جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ اب آج کفر کی دنیا اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے کبھی کسی کو ہنی کہہ دیتے ہیں اور کبھی سویٹی کہہ دیتی ہے۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے محبوب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کوئی ایسی بات کرنا جس سے بیوی کے دل میں محبت پیدا ہو، اس سے سنت کا ثواب بھی ملے گا اور اس پر گھر کے اندر محبتوں کا ماحول بھی پیدا ہوگا۔ تو بیوی سے محبت کا اظہار کر دینا یہ سنہری اصول ہے۔ اس کو مرد اپنی کمزوری نہ سمجھے بلکہ اپنی عظمت سمجھے کہ میں اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کروں گا تو وہ مجھ سے محبت کرے گی۔ کئی خاوند شاید یہ سوچتے ہوں کہ ہم اگر محبت کا اظہار کر دیں گے تو بیوی کہیں سر پر ہی نہ چڑھ جائے۔ ہرگز ایسا نہیں۔ بیوی کو اعتدال میں رکھنا یہ تو خاوند کے بس میں ہوتا ہے۔ جو سر پر چڑھنے والی ہوتی ہے وہ دیندار نہیں ہوا کرتی، اور جو دیندار ہوتی ہے انہوں نے قرآن میں پڑھ لیا ہوتا ہے۔ ترجمہ: لہٰذا وہ بات مان کے چلنے والی ہوتی ہیں اور خاوند کو ہمیشہ بڑا بنا کر رکھتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دل لگی اور دل جوئی کی باتیں کیا کریں۔ چھٹا سنہری اصول یہ ہے کہ خاوند کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ دل لگی اور دل جوئی کی باتیں کیا کرے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے اجر کا باعث بن جاتا ہے۔ دین یہ تو نہیں کہتا کہ ہر وقت خشک مزاج ہی رہو۔ لطافت و ظرافت بھی انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے۔ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو دوسروں کے اندر اکتاہٹ اور وحشت پیدا ہونے لگتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعض واقعات۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے۔
آپ نے ان کو پیار کی نظر سے مسکرا کر دیکھا، پوچھا اے اللہ کے محبوب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم مجھے ایسے پسند ہو جیسے کھجور اور شہد کو ملا کر کھانا پسند ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بڑی خوش ہوئیں اور فوراً آگے سے جواب دیا اے اللہ کے نبی آپ تو مجھے ایسے مرغوب ہیں جیسے شہد اور مکھن کو کھانا مرغوب ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام مسکرا دیے اور فرمانے لگے تمہارا جواب بہت اچھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بیوی کے ساتھ اس طرح دل لگی کی باتیں کرنا یہ بھی گھر کے ماحول کو دین پر رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے، ورنہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ اللہ کے نبی بیویوں کو یوں الفاظ کہتے اور بیوی آگے سے یہ الفاظ کہتی۔ اب دیکھیے کہ بیوی نے محبت کا کیسا اظہار کیا کہ اے اللہ کے نبی آپ تو مجھے شہد اور مکھن ملا کر کھانے سے زیادہ مرغوب ہیں۔ اور واقعی ہم نے دیکھا کہ دسترخوان پر شہد اور مکھن ہو تو ہر بندہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہے کہ ناشتہ تو میں اسی کے ساتھ کروں گا۔ معلوم ہوا کہ اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ جب انسان بیٹھا ہو تو دل لگی کی چند باتیں کرنے سے گھر کے اندر محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب آپ کو نبی علیہ السلام کی اپنی زوجہ مبارکہ سے دل لگی کی ایک اور بات بتاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی اہلیہ کے ساتھ باہر نکلے تاکہ قضائے حاجت سے اہلیہ فارغ ہو جائے۔ اس وقت گھروں میں یہ ٹوائلٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ باہر ویرانے میں جا کر اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی جب ذرا ایک کھلی جگہ پر پہنچے تو فرمانے لگے عائشہ کیا تم اور میں آپس میں دوڑ نہ لگائیں؟ دیکھیے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، خوف خدا ان کے دل میں سب سے زیادہ ہے، خشیت الہی ان کے دل میں سب سے زیادہ ہے، وہ کائنات کے سب سے بڑے زاہد بھی ہیں، عابد بھی ہیں، ان کے اندر تو توکل بھی ہے، ہر صفت کائنات میں سب سے زیادہ اللہ نے ان کے اندر رکھی۔ مگر دیکھیے کہ اللہ کے محبوب بیوی کو فرما رہے ہیں کہ کیا ہم اکٹھا دوڑیں؟ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ اب نبی علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں۔ جب دوڑ لگائی تو نبی علیہ السلام نے خود ان کو آگے بڑھنے دیا، چونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ذرا ہلکی پھلکی بھی تھی۔ وہ جب دوڑی تو نبی علیہ السلام سے آگے نکل گئی اور بڑی خوش ہوئیں اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی میں آگے بڑھ گئی۔ نبی علیہ السلام نے ان کو خوش ہونے دیا۔ مقصد کیا تھا؟ اس کا دل خوش ہو جائے، دل لگی اصل مقصود تھی۔ پھر نبی علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ جب کچھ عرصہ اور گزر گیا تو ایک دن پھر اسی طرح عشاء کے بعد باہر نکلے، ذرا ویرانے کی جگہ پر پہنچے۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وزن بھی کچھ بڑھ گیا تھا۔ نبی علیہ السلام کو وہ پہلی بات یاد تھی۔ فرمایا عائشہ آج پھر نہ دوڑ لگائیں؟ فرمانے لگی اے اللہ کے نبی دوڑتے ہیں۔ چنانچہ پھر دوڑے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار سے فرمایا اے عائشہ اس دن تو جیت گئی تھی اور آج میں جیت گیا، معاملہ برابر ہو گیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ہار کو بھی محبت سے قبول کر لیا۔ ان کو جیت کر بھی خوشی ہوئی تھی اور ان کو ہار کر بھی خوشی ہوئی۔ اصل تو محبت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو 9 عورتوں کے واقعات سنائے۔ یہ 9 عورتیں آپس میں مل کر بیٹھیں اور اپنے اپنے خاوندوں کی صفات بتانا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت نے اپنے خاوند کے بارے میں یہ کہا، دوسری نے یہ کہا، تیسری نے یہ کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 عورتوں کی باتیں بتا دیں تو فرمایا کہ جس عورت کا خاوند سب سے بہترین صفات کا حامل تھا میں اس سے بھی تمہارے لیے زیادہ اچھا ہوں۔ کیا آپ نے بھی اپنی بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کی ہیں؟ ہمارے ہاں عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خوش رکھنا اس کا فرض ہے اور اسے تنگ کرنا ہمارا فرض ہے۔ تو آج کے مضمون کا اختتام کرتے ہیں یہیں پر۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میری اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔